قابل شفقت عزیز طلباء و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں صفی اورنگ آبادی کی نظم میری دعا شروع کیے تھے، جس میں ہم نے مناجات کسے کہتے ہیں، صفی اورنگ آبادی کا تعارف اور مناجات میری دعا کے ابتدائی 6 اشعار سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آئیے آج ہم بقیہ 5 اشعار کی تشریح سمجھتے ہیں۔ مناجات میری دعا کے بقیہ 5 اشعار۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالے جگر گداز و نفس شعلہ بار دے۔ دادا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دعام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو 1000 دے۔ آئیے سمجھتے ہیں 5ویں شعر کو۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالے جگر گداز و نفس شعلہ بار دے۔ اس کے مشکل الفاظ جان لیتے ہیں۔ نالا فریاد کرنا، جگر مراد دل، گداز پگھلانے والی یا متاثر کرنے والی۔ اس طرح سے وہ فریاد جو دلوں کو متاثر کر دیں۔ نفس سانس، شعلہ بار شعلہ برسانے والی۔ اس طرح سے ایسی سانسیں جو شعلہ برسانے والی ہوں۔ تشریح: دنیا میں کون سی چیز نہیں رہی؟ قدر محبت۔ اور محبت کی قدر کے لیے شاعر کیا مانگتا ہے؟ نالے جگر گداز اور نفس شعلہ بار۔ شاعر جذبہ محبت کا قدردان ہے، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کی محبت اور توجہ چاہتا ہے، اپنی محبت کی قدر چاہتا ہے، مگر اسے اپنی محبت کی ناقدری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سے جذبہ محبت ختم ہو گئی ہے، لوگ محبت اور محبت کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ شاعر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسے اپنے محبت کے جذبات کا اظہار کرنا نہیں آتا، اس لیے وہ خدا سے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیں یا متاثر کر دیں، ایسا نالہ، ایسے فریاد مانگتا ہے، اور اس کی آتی جاتی سانسیں بھی شعلہ برسانے والی ہوں، ایسا چاہتا ہے۔ گویا اس کے دل میں موجود جذبہ محبت کی آگ کو وہ جتلانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے جذبہ محبت کی قدر کر سکیں۔ 8واں شعر دیکھتے ہیں۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دیں۔ مشکل الفاظ: داتا، سخی، فیاض۔ سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ شیوا عادت، پسارنا، پھیلانا۔ تشریح: سخی یا داتا کی شان کیا ہوتی ہے؟ سخی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دین ہمیشہ جاری رہے۔ سائل کی کیا عادت ہونی چاہیے؟ اسے بھی اپنا دامن ہمیشہ پھیلائے رہنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے حاتم طائی کا نام سنا ہی ہے، جس کی سخاوت کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ جب ایک دنیاوی بادشاہ لوگوں پر اتنی سخاوت کر سکتا ہے تو اس عظیم الشان رب کا کیا کہنا، جس نے بنا مانگے ہمیں بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، جو بے حد سخی ہے، حیا والا ہے، کہ جب بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹانے میں اسے شرم آتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے سخی اور کریم کے دربار میں ایک گداگر کی طرح، ایک بھکاری کی طرح ہم بھی اپنا دامن پھیلائے رہیں۔
بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دعام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ مشکل الفاظ۔ بقائے دعام، ہمیشہ باقی رہنے کی حالت۔ زندگی مستعار، ادھار زندگی یا عارضی زندگی۔ سمجھتے ہیں مطلب۔ آپ نے مطلب بھی اخذ کر لیا ہوگا کہ ادھار زندگی یعنی عارضی زندگی ایسا سبق سکھائے کہ میں ہمیشہ باقی رہوں کا مطلب اس فانی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ دنیا میں میرا نام باقی رہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق بقائے دعام حیات بعد الموت کو کہتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی زندگی، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ اس زندگی کو شاعر نے مستعار زندگی کہا ہے، اور ہر ادھار شے اس کے مالک کو لوٹا دی جاتی ہے، تو ہماری جان اور ہماری روح بھی لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جائے گی۔ قرآن کریم کی ہی آیت کے مطابق ہم سب اس عالم وجود میں آنے سے پہلے ہی عالم بالا میں پیدا کیے جا چکے ہیں، اور ہم سب سے یا ہماری ارواح سے اللہ نے یہ بھی اقرار کروا لیا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم تماموں کی روحوں نے ایک آواز کہا تھا، تو ہی ہمارا رب ہے، قالوا بلی۔ تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے رب سے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ مگر دنیا میں وجود پانے کے بعد کچھ لوگوں کو عہد یاد رہتا ہے اور کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، یعنی ایمان و کفر میں سے انسان کسی ایک کا انتخاب کر لیتا ہے۔ غرض اس مختصر و عارضی و فانی زندگی میں اولاد آدم نے ایمان و کفر میں سے جس کسی کا انتخاب کیا ہوگا، بروز قیامت خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ وہ اس عہد سے انکار نہیں کر سکتا جو اس نے خدا کے ساتھ کی تھی، جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس لافانی زندگی کا انجام اس عارضی زندگی کی بنیاد پر ہے۔ تو آج کی یہ عارضی زندگی ہمیں وہ درس سکھا دے، وہ قول و قرار یاد دلا دے جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے، اور اسی توحید ربوبیت کا درس لے کر اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر بھی شاعر نے بقائے دعام کل کو سمجھنے کے لیے مستعار زندگی جز کا حوالہ دیا ہے۔ اس شعر میں مجاز مرسل کل بمعنی جز استعمال ہوئی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں 10واں شعر۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ مشکل الفاظ۔ درکار، مطلوب یا ضروری۔ فضل، کرم کا مترادف، ہم معنی۔ مطلب شاعر اللہ سے کتنی بار مانگتا ہے؟ بار بار۔ اور اللہ سے کیا امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو بار بار دے گا بھی۔ ہم کسی سے کوئی چیز کتنی بار مانگ سکتے ہیں؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار۔ اس کے بعد ہمیں خود شرمندگی ہوگی اور دینے والا بھی ہمیں لالچی سمجھے گا۔ صرف ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں سے ہمیں بار بار مانگنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، اور دینے والا بھی خود ہی پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو شاعر بھی ایسے کریم آقا کے سامنے اس کے فضل و کرم کے طفیل مانگتے رہنا چاہتے ہیں۔ اس شعر میں ایک لفظ جو کئی بار آیا وہ ہے بار بار۔ جب شعر میں ایک لفظ بار بار آئے جو معنی میں بھی یکساں ہوں تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں، جیسے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ اس شعر میں لفظ چپکے کی تکرار ہے، 1 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تکرار ہے۔
دوسری مثال: اے پھول، یہ پھول میرے پھول کو دینا، بس اتنا کہنا کہ یہ پھول تیرے پھول نے دیا ہے۔ اس شعر میں لفظ پھول کی تکرار ہے یا لفظ پھول بار بار آیا ہے۔ سمجھتے ہیں آخری شعر: حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ مشکل الفاظ: حسن طلب، سب سے پہلے حسن کو سمجھ لے گے بہترین انداز میں، طلب مانگنا، اس طرح سے حسن طلب بہترین انداز میں مانگنا۔ مجتہد، سب سے زیادہ کوشش کرنے والا، اثر زمانہ، اس طرح سے مجتہد اثر یعنی زمانے میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والا۔ سمجھتے ہیں اس شعر کی تشریح۔ حسن طلب میں صفی کیسے ہیں؟ مجتہد اثر یعنی زمانے میں سب سے زیادہ کوشش کر کے بہترین طریقے سے مانگنے والے صفی ہیں۔ تو اے اللہ، اگر صفی ایک مانگے تو اس کو ہزار عطا کر۔ ہم نے دیکھا اس مناجات میری دعا میں ہی شاعر نے عمدہ لفظی تراکیب صنعتوں کا استعمال کر کے بڑی عاجزی اور برجستگی اور سلاست سے اپنی التجا خدا کے بارگاہ میں پیش کی۔ ان کا خود کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں یا اس دنیا میں اللہ سے مانگنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنے والے وہ خود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اور عاجزی کو پسند فرمائے اور انہیں قبول کرے اور ان کی ایک حاجت کے بدلے کئی گنا حاجات اور ضروریات کو پورا کرے۔ عزیز طلبہ، امید ہے اس ویڈیو کے اختتام پر دی ہوئی مشقی سرگرمیاں آپ اپنی بیاضوں میں مکمل کرو گے۔